السلام علیکم۔ ناہید سلطانہ اختر کے ناول زندان میں پھول کی قسط نمبر 14 پیش خدمت ہے۔ دن پہ دن گزرتے گئے۔ ڈرامے کی ہر قسط پر میرے ساتھی فنکاروں کا کہنا یہی ہوتا تھا کہ میں نے میدان مار لیا ہے، اور بقول شہباز جمیل میں چھا گئی تھی۔ ڈرامہ ابھی جاری تھا کہ مجھے 2 مزید ڈراموں میں کام مل گیا۔ 1-2 اشتہاری کمپنیوں کی طرف سے بھی آفرز آ گئیں۔ اتنی پیشکشیں قبول کرنے سے قبل میں نے ڈاکٹر شعیب کی رائے لینا ضروری سمجھی۔ بولے تمہاری مرضی ہے، لیکن جہاں تک میرے مشورے کی بات ہے تو شوق کو شوق کی حد تک ہی رکھو، ورنہ بہت تھک جاؤ گی اور بیمار پڑ جاؤ گی۔ میں نے کہا، آپ اسے شوق گردانتے ہیں؟ یہ تو ممی سے مارکے کی تیاری ہے۔ وہ چند ثانیے مجھے ترہم کی نگاہ سے دیکھتے رہے، پھر بولے، تم انہیں معاف نہیں کر سکتی؟ کیوں معاف کروں؟ تاکہ تم اس کرب سے نجات پا سکو زری۔ اس کرب سے مجھے اسی وقت نجات ملے گی جب میں ممی سے حساب لوں گی اور نانی سے بدلہ لوں گی۔ وہ بولے، میں تمہاری ماں کو بہت بدقسمت سمجھتا ہوں۔ وہ بے لوث محبتوں کو ٹھکرا کر چلی گئی۔ اتنی زیادتیوں کے باوجود بھی عارف ان سے محبت کرتا ہے۔ فرحین کا بھی یہی عالم ہے، اور تم ان لوگوں میں سے ہو جو محبت بھی ٹوٹ کر کرتے ہیں اور نفرت بھی۔ ڈاکٹر شعیب سے بات کرنے کے بعد میں نے نیا کانٹریکٹ سائن کر دیا، لیکن بھیا سے کوئی مشورہ نہیں کیا۔ اگلے ڈرامے میں میرے ساتھ ہیرو وہی لڑکا آیا جو پچھلے ڈرامے میں آیا تھا۔ پروڈیوسرز کا کہنا تھا ہماری جوڑی کلک کر گئی تھی۔ اس کا نام خالد آفاق تھا۔ وہ ایک پڑھا لکھا، امیر اور مغرور لڑکا تھا۔ اپنے شوق سے کام کر رہا تھا، سیٹ پر کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا، لیکن نیچرل ایکٹنگ میں اس کا جواب نہیں تھا۔ اسی لیے پروڈیوسرز اسے اس کی تنک مزاجی کے باوجود برداشت کرتے تھے۔ مسلسل اتنے مہینوں سے ایک ساتھ کام کرنے کی وجہ سے ہمارا تعلق جان پہچان سے کئی درجے آگے بڑھ گیا۔ جب اس سے تھوڑی بے تکلفی ہوئی تو ایک دن اس نے کہا، زری، ٹی وی پر کام کرنے کی وجہ سے ساتھی فنکاروں اور ویسے بھی بہت سی لڑکیوں نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ کالج یونیورسٹی میں ایک سے ایک خوبصورت لڑکی میرے ساتھ تھی، لیکن میں نے کبھی کسی کو نزدیک نہیں آنے دیا۔ تم دنیا کی واحد لڑکی ہو جس کی طرف میں کھنچا آیا ہوں۔ جانتی ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا اندازہ تھا اب وہ میری خوبصورتی، لباس یا ذہانت کی تعریف کرے گا۔ میں نے کہا، میں نہیں جانتی، آپ بتا دیں۔ کہنے لگا، تمہاری یتیمی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی میری دکھتی رگ پہ انگلی رکھ دے گا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ بولا، جب مجھے پتہ چلا کہ تمہارے والدین اس دنیا میں نہیں تو مجھے تم سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ تمہیں یاد ہے پچھلے ڈرامے میں جب وہ سین ریکارڈ ہو رہا تھا کہ تم اپنی ستیلی ماں کے مظالم یاد کر رہی تھیں تو مجھے بار بار اپنے ڈائیلاگ بھول رہے تھے، اور شہباز جمیل اور ڈائریکٹر کو غصہ آ رہا تھا کہ خالد کی وجہ سے زری بی بی کے سین خراب ہو جائیں گے۔ یہ بات مجھے یاد تھی۔ میں نے اسپات میں سر ہلایا تو خالد بولا، زری، اس وقت تم مجھے بہت بے بس اور بے کس لاچار بچی لگ رہی تھی۔ تمہارے چہرے پہ ایسا حزن و ملال تھا، تمہاری آنکھوں میں اتنی بے بسی تھی۔ جیسے ہی میں تمہاری آنکھوں میں دیکھتا اپنے ڈائیلاگ بھول جاتا۔ میں بار بار سکرپٹ پڑھنے کے بہانے جا رہا تھا، لیکن دراصل میں اپنے آنسو پوچھتا تھا۔ تمہارے چہرے پر دکھ دیکھ کر مجھے ایکٹنگ کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ خالد کی بات سن کر مجھے یاد آیا، اس سین کو کرتے وقت میرے ذہن میں بھوک سے بے حال ہم 4 بہن بھائی تھے، جن کا بڑا بھائی ان کے لیے چوہے کا گوشت لایا تھا۔ میرے ذہن میں وہ بیلٹ تھی جس سے نانی نے ہماری کھال ادھیڑ دی تھی۔ مجھے تو ایکٹنگ کرنے میں ذرا بھی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ خالد تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں صرف یتیم نہیں تھی، مظلوم بھی تھی، مقہور بھی تھی۔ مجھے چپ دیکھ کر خالد بولا، میں تمہارے یتیم ہونے کی وجہ سے تمہاری طرف بڑا ہوں زری۔ پھر اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ اس کا بچپن یا تو بورڈنگ ہاؤس میں گزرا ہے یا ہاسٹلز میں۔ اسے اس کے والدین کی عدم توجہی نے ان سے متنفر کر دیا تھا۔ اس کے والد سارا دن آفس میں گزارتے اور شام کو کلب میں۔ اس کی والدہ کبھی کلب میں ہوتی، کبھی جم میں، کبھی کسی NGO کی میٹنگ میں۔ لہٰذا خالد کو انہوں نے پہلے بورڈنگ میں چھوڑے رکھا، بعد میں ہاسٹل میں ڈال دیا۔ ہر ممکن سہولت اور آسائش فراہم کیے جانے کے باوجود وہ اپنے والدین سے بیزار تھا۔ وہ اسے ڈاکٹر، انجینئر بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ شوبز میں آیا تھا۔ اس کے والد کا کچھ عرصے قبل ہی انتقال ہوا تھا۔
اب اس کی والدہ ثریا آفاق نے رقص سکھانے کا ایک تربیتی ادارہ کھول لیا تھا۔ مالی طور پر یہ ماں بیٹے بہت آسودہ حال تھے، لیکن جذباتی اعتبار سے منتشر تھے۔ بچپن میں خالد اپنی ماں کی محبت اور توجہ کا طلبگار تھا، اب الٹا وہ اس کی توجہ کی طالب بن گئی تھیں۔ ایک ہی چھت کے نیچے رہنے کے باوجود وہ اپنی ماں کے ساتھ بیگانہ بن کے رہتا تھا، انہیں قابل اعتنا نہیں گردانتا تھا۔ ثریا آفاق سے میری پہلی ملاقات اسٹوڈیو میں ہوئی۔ انہوں نے میری اداکاری کو بہت سراہا اور مجھے اپنے گھر انوائٹ کیا۔ خالد کے رویے میں اپنی ماں کے لیے خاصی سرد مہری تھی، لیکن ان کی دعوت پر وہ مجھے چائے پر اپنے گھر لے گیا۔ اس کے بعد کئی مرتبہ ثریا آفاق نے مجھے مدعو کیا۔ اس آمد و رفت کے نتیجے میں ہمارے تعلقات خاصے بڑھ گئے اور مجھے ثریا آفاق اور خالد آفاق کی داستان کے کئی پہلوؤں کو سمجھنے کا موقع ملا۔ ثریا آفاق کی خواہش پر میں خالد کے دل سے ان کے خلاف موجود بدگمانی کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اگر کسی زمانے میں اس کے والدین اپنی معاشی مجبوریوں کے سبب اسے توجہ نہیں دے سکے تھے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ اس سے محبت نہ رکھتے تھے۔ باپ تو مرتے مرتے بھی بیٹے کی بے رخی کا صدمہ سہتا رہا، اب ماں تھی جو اس کی توجہ کی آس لگائے بیٹھی تھی۔ خالد کا موقف یہ تھا کہ میں انہیں احساس دلانا چاہتا ہوں کہ کبھی مجھے بھی ان کی ایسے ہی ضرورت تھی جیسی اب ان کو ہے۔ تم ان سے انتقام مت لو خالد، میں انہیں اسی سلوک کے لائق سمجھتا ہوں۔ مجھے خالد کی اور اپنی کہانی ملتی جلتی لگی۔ ہم دونوں اپنی اپنی ماؤں سے انتقام لے رہے تھے، اپنی اپنی محرومیوں کی آگ میں جل رہے تھے۔ فرق یہ تھا وہ اپنے دکھوں کا بھرپور اظہار کر رہا تھا، جبکہ میں اپنی آواز ممی کے کانوں میں پہنچانے سے قاصر تھی۔ مشترکہ دکھ کی وجہ سے خالد اور میں ایک دوسرے کے خاصے قریب آ گئے اور ہماری بے تکلفی کے چرچے ہونے لگے۔ پھر ایک روز خالد نے مجھ سے اظہار محبت بھی کیا۔ مجھے وہ ایک سادہ، معصوم اور بے ضرر انسان لگتا تھا۔ اس نے پروپوز بھی ایسے کیا جیسے کوئی بچہ اپنی پسند کا کھلونا لینے کی فرمائش کر رہا ہو۔ میں نے کہا، خالد، میری تمہاری دوستی تو چل سکتی ہے، شادی نہیں۔ وہ بولا، کیوں؟ کیونکہ اپنی اپنی جگہ ہم دونوں ہی المیوں کا شکار رہے ہیں۔ تمہیں اپنے والدین کے طرز زندگی کی وجہ سے ان کی محبت نہیں ملی اور ہمیں اجل نے والدین کی محبت سے محروم کر دیا۔ وہ بولا، زری، ہم ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کی محرومیاں دور ہو جائیں گی۔ میں نے کہا، ہم ایک دوسرے کو کچھ نہیں دے سکتے، ایک دوسرے کے دکھوں کا مداوع نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے بہتر ہے ایسے جیون ساتھی منتخب کریں جنہوں نے نارمل والدین کے سائے میں پرورش پائی ہو۔ وہ بولا، جن لوگوں نے نارمل والدین کے ساتھ پرورش پائی ہو وہ ہمارا دکھ نہیں سمجھ سکیں گے، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے۔ میں نے کہا، شادی میری ترجیح نہیں ہے، میں سب سے پہلے اپنے بھائی کو ڈاکٹر بنتے دیکھنا چاہتی ہوں، پھر چھوٹی بہن کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں خالد کو کیسے بتاتی کہ میری اصل ترجیح اپنی ماں سے انتقام تھا؟ میں اپنی ماں کو مجبور اور بے بس دیکھنا چاہتی تھی جیسا انہوں نے ہمیں کیا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ اس زمین پر ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی چوکھٹ پر میں بغیر کسی جبر کے اپنا ماتھا ٹیک چکی تھی۔ خالد نے میرے انکار کو سیریس نہیں لیا۔ ان دنوں وہ بے حد خوش تھا اور شوبز کی روایات کے مطابق بہت جلد میری اور خالد کی دوستی کو نئے معنی دیے جانے لگے۔ اخباروں کے فلمی صفحوں پر ہمارے بارے میں چٹپٹی خبریں شائع ہونے لگیں۔ ایک فلمی میگزین میں کسی نے میری اور خالد کی ایک تصویر کے ساتھ یہ لکھا کہ وہی خالد آفاق جو کل تک ہنستے ہوئے بھی اپنی تیوریوں پر درجن بھر بل ڈالے رکھتا تھا، آج زری آصف کی ہلکی سی مسکراہٹ پر بلند و بانگ کہکہوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ یہ خبر کچھ ایسی غلط بھی نہیں تھی۔ مجھ سے دوستی ہونے کے بعد خالد کی بد دماغی اور اکھڑ پن میں خاصی کمی ہوئی تھی۔ اس پر اس کی والدہ بہت خوش تھیں۔ ثریا آفاق کا خیال تھا کہ ان کا بیٹا تناؤ اور یاسیت کی کیفیت سے میری وجہ سے باہر نکلا تھا، لیکن خالد کی یہ تبدیلی مجھے خاصی مہنگی پڑ رہی تھی۔ اخباروں میں چھپنے والی ان خبروں نے بھیا کو خفا کر دیا۔ وہ دانت پیس کر بولے، یہ کیا کرتی پھر رہی ہو تم؟ میں نے کہا، بھیا یہ سب بکواس ہے، خالد میرا ساتھی آرٹسٹ ہے اور کچھ نہیں۔ بھیا بولے، کل کو مجھے اسی معاشرے میں ڈاکٹر کا رول نبھانا ہے زری، لوگ کیا کہیں گے، اس ڈاکٹر کی بہن کا فلاں شخص کے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ میں نے کہا، بھیا میڈیا والے اپنی ریٹنگ بڑھانے کو ایسی خبریں چھاپتے رہتے ہیں،
ابھی بھیا کی یہ ناراضگی پوری طرح دور نہ ہوئی تھی کہ اخبار میں ایک اور خبر لگی کہ خالد آفاق کی کار اکثر راتوں کو میری قیامگاہ کے باہر کھڑی نظر آتی ہے۔ اس ویکینڈ پر بھیا گھر آئے تو انتہائی غصے میں تھے۔ بولے، تم اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ مجھے بھی غصہ آ گیا کہ ان کو اپنی بہن پر اعتماد نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ کون ہوتے ہیں شادی کا مشورہ دینے والے؟ کہنے لگے، ہماری بدنامی ہو رہی ہے۔ میں نے ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو کچھ ممی نے کیا اس سے آپ کی بدنامی نہیں ہوئی؟ وہ دہاڑ کر بولے، شٹ اپ۔ میں نے کہا، یہ سچ سن کر تلملا کیوں گئے؟ انہوں نے غصے میں میرے منہ پہ تھپڑ مارا۔ میں اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی۔ ہماری آوازیں سن کر ڈاکٹر شعیب کمرے میں آ گئے۔ کیا ہوا بھائی؟ ہم دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ وہ میرے قریب آ کر بولے، زری کیا ہوا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولے، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ بھیا نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں رونے لگی۔ بھیا بولے، آئی ایم سوری زری۔ میرے دل کا غبار بھی کچھ کم ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، بھیا، اخباروں میں خالد کے حوالے سے میرے بارے میں جو کچھ چھپ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے۔ خالد بھی ایک شریف لڑکا ہے۔ ہماری طرح اس کے بچپن میں بھی کچھ المیے ہوئے۔ اس درد مشترک نے ہمیں دوستی میں باندھ دیا ہے۔ میں اس کے ساتھ کبھی کہیں باہر نہیں ملی ہوں۔ صرف ایک بار وہ مجھے اور سارا کو ڈراپ کرنے آیا تھا تو ہم نے اسے چائے کے لیے بلا لیا۔ جتنی دیر میں ہم نے چائے پی، بس اتنی دیر کے لیے اس کی گاڑی سارا کے گھر کے نیچے کھڑی ہوئی ہے۔ آپ نے اخبار کی من گھڑت خبر پہ یقین کر لیا، اپنی بہن پر بھروسہ نہیں کیا۔ بھیا نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا، مجھے معاف کر دو زری۔ میں نے کہا، بھیا، میں نے شوبز میں قدم صرف ممی کو پریشان کرنے کے لیے رکھا ہے۔ میں اپنی حدود سے واقف ہوں، کبھی عزت پہ آنچ نہیں آنے دوں گی۔ ڈاکٹر شعیب ہماری گفتگو سے صورتحال کو سمجھ چکے تھے۔ بھیا کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر بولے، عارف میاں، شوبز سے وابستہ خواتین کو ایسے ہی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بھیا بولے، اس پگلی کو کس نے کہا تھا شوبز میں آنے کے لیے؟ ڈاکٹر شعیب بولے، میں نے زری کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، اس میدان کا رخ تو کر رہی ہو، اس کے بعد تمہاری نجی زندگی عوام کی ملکیت بن جائے گی۔ کھانے کے بعد بھیا اور میں لان میں چہل قدمی کر رہے تھے تو میں نے کہا، بھیا، میں نے آج تک آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی، آج آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ اگر میں نے شادی کی تو ڈاکٹر شعیب سے کروں گی۔ بھیا ایک دم رک گئے۔ انہوں نے مجھے حیرانی اور اشتباہ سے دیکھا۔ میں نے کہا، کسی نئے وہم میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے اس گھر میں آنے اور آپ کے کراچی جانے کے بعد سے آج تک ڈاکٹر شعیب نے کبھی مجھ سے کوئی معیوب بات نہیں کہی۔ ان جیسے فرشتہ صفت لوگ قسمت سے ملتے ہیں، اسی لیے اگر میں نے کبھی شادی کی تو ان سے کروں گی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ کیوں بھیا، اس میں پاگل ہونے کی کیا بات ہے؟ اپنی اور ڈاکٹر شعیب کی عمروں کا فرق معلوم ہے؟ ہاں معلوم ہے، بہت اچھی طرح۔ لیکن عمر کا فرق غیر اہم ہوتا ہے، انسان کو اس کی خوبیوں سے دیکھنا چاہیے، اور ڈاکٹر شعیب میں خوبیوں کی کوئی کمی نہیں۔ زری، بے وقوفی کی باتیں مت کرو۔ بھیا، آپ جانتے ہیں میں کتنی ضدی ہوں، مجھے اپنے فیصلوں پہ قائم رہنے کی عادت ہے۔ بھیا بے بسی سے مجھے دیکھنے لگے۔ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہ تھی جس سے وہ مجھے سمجھا سکتے۔ میں کمرے میں لوٹی تو فرحین کو ایک ڈائری میں کچھ لکھتے پایا۔ آج بھیا کے ساتھ میرے جھگڑے کی آوازیں اس نے بھی سنی تھیں، لیکن وہ سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ اب بچی نہیں رہی تھی، کالج جانے لگی تھی، لیکن قد و قامت کے اعتبار سے 8-9 سال کی لگتی تھی۔ میری اور بھیا کی تکرار سن کر وہ ایک بچے کی طرح سہم گئی تھی، جسے یہ ڈر ہو کہ اگر گھر ٹوٹ گیا تو اس کا کیا بنے گا۔ یقیناً وہ پریشان تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے ڈائری تکیے کے نیچے رکھ دی۔ میں نے کہا، فرحین، کیا لکھ رہی تھی؟ کچھ نہیں باجی۔ اچھا ادھر آؤ میرے پاس۔ اور اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ باجی، جب آپ کراچی جاتی ہیں نا تو میں آپ کا انتظار کرتی رہتی ہوں، لیکن جب آپ شادی کر کے چلی جائیں گی پھر تو پتہ نہیں کتنے دن کے بعد آئیں گی۔ مجھے لگا کہ فرحین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرنا ضروری ہے، حقیقت حال چھپانے سے اس کا بھرم متزلزل ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا، فرحی، اپنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد تم شادی کر کے دور جا سکتی ہو، مگر میں تم سے کبھی دور نہیں جاؤں گی، شادی کے بعد بھی اسی گھر میں رہوں گی، تمہارے پاس۔ وہ کیسے باجی؟ ایسے کہ اگر میں نے شادی کی تو صرف ڈاکٹر شعیب سے کروں گی۔ حیرت اور بے یقینی سے فرحین کا منہ کھل گیا۔
پھر اس کی آنکھوں میں ایسی چمک اور خوشی نظر آئی جو میں نے ڈیڈی کے بعد کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس نے کہا سچ؟ میں نے کہا ہاں فرحین، ہمیشہ ساتھ رہنے اور اس گھر سے کبھی دور نہ جانے کی صرف ایک یہی صورت ہے کہ میں ڈاکٹر شعیب سے شادی کر لوں۔ ہائے باجی، تو پھر جلدی کیجئے نا، انتظار کس بات کا ہے آپ کو؟ فرحین میری جان، میں خود تو نہیں کہہ سکتی نا کہ مجھ سے شادی کر لیں۔ یہ کون سی مشکل بات ہے باجی؟ آپ نہیں کہہ سکتی تو کوئی بات نہیں، میں کہہ دوں گی۔ میرے تو وہ پاپا ہیں نا